ناظرین، آپ نے مدینہ منورہ کا مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا، تو اس کو سمرائز کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا خطبہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر حسین بن عبد العزیز آل الشیخ حفظہ اللہ نے ارشاد فرمایا، جو کہ امت اسلامیہ کے لیے دو رہنما آیتوں کے حوالے سے تھا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں دو آیتیں ایسی ہیں جو لوگوں کے لیے ایک اصول طے کرتی ہیں، ایک ضابطہ بناتی ہیں۔ اگر ان دو آیتوں کو صحیح طرح سمجھا جائے اور ان پر صحیح طرح عمل کیا جائے تو یہ دو آیتیں ایسی رہنمائی کرتی ہیں کہ امت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، وہ جن حالات میں آج ہے ان سے نکل سکتی ہے اور بہتری کی طرف چل سکتی ہے، تمام برائیوں سے مصیبتوں سے محفوظ رہ سکتی ہے اور بھلے اور اچھے دن اس امت کو مل سکتے ہیں۔ یہ دو آیتیں کون سی ہیں؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کا راستہ یا کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتی۔ اور دوسری آیت کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی نعمت جو اس نے اسے دے رکھی ہو، اس نعمت کو وہ اس وقت تک ختم نہیں کرتا یا ان کی نعمت برے حال کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنے حال کو بدل نہ دے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس وقت تک قائم رہتی ہیں جب تک لوگ اس کی شکر گزاری اختیار کرتے رہیں، اور جب لوگ نافرمانی کی طرف جاتے ہیں، ناشکری کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے قرآن کریم میں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو قائم رکھنے اور ان میں اضافہ کرانے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان ان کی شکر گزاری اختیار کرے اور بھلے راستے کے اوپر قائم رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ امام صاحب نے بیان فرمایا ہے اور ابن جریر طبری علیہ رحمۃ اللہ کی تفسیر میں بھی آیا ہے، کہ لوگ اگر اچھے حالات میں ہوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوں، نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، اچھے حالات گزار رہے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ نعمتیں، ان کی بھلائیاں، ان کے یہ جو نعمتیں ان کو دے رکھی ہیں، نوازشیں جو ان کو دی ہوئی ہیں، ان کے اچھے حالات کو برے حالات میں اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنے رویے کو بدل نہ لیں۔ یعنی لوگ جو نعمتوں میں ہیں، شکر گزاری اختیار کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں پر قائم ہیں، تو اللہ ان کے اس حال کو دوسرے حال میں یعنی برے حال میں اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے رویے کو بھی نہ بدل لیں، یعنی شکر گزاری کو چھوڑ کے ناشکری کی طرف نہ چلے جائیں۔ اسی طرح دوسری آیت تو اس حوالے سے بڑی کلیئر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اگر کوئی نعمت دے دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے، تو اس نعمت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا یا اس کو چھینتا نہیں ہے جب تک لوگ خود ناشکری کی طرف نہ چلے جائیں اور برائیوں کی طرف نہ چلے جائیں، اپنے منہ کو نہ پھیر لیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ہمیں اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ امت کا حال امام صاحب فرما رہے تھے کہ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ کیسا ہے، یعنی بہت اچھے حالات اس وقت امت میں نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں، امت مغلوبیت کا شکار ہے اور جگہ جگہ پہ ظلم و ستم امت پہ ہو رہا ہے۔ تو اس حال میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بھلائی کے اور بہتری کے اسباب اور ذرائع کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے اپنے ہر کام میں اور اپنے ہر عمل میں، اور ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے یا جو ہمارا حال بدلا ہے بھلے سے برے کی طرف، اس کو اب برے سے بھلے کی طرف بدلنے کا راستہ کیا ہے، ان کے اسباب کو تلاش کرنا چاہیے اور ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو ان میں اولین سبب اور اولین راستہ جو ہمیں لازمی طور پر اختیار کرنا چاہیے وہ ہے اتحاد و اتفاق۔ ہمیں اتحاد و اتفاق اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں جو برائیاں ہیں یا اپنے اندر جو لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، تفرقہ بازی ہے، ان کو ختم کرنا ہوگا تاکہ امت آگے بڑھے، ورنہ ان تفرقوں میں پڑھ کے اور ان لڑائیوں اور جھگڑوں میں پڑھ کے امت آگے کا سفر نہیں بلکہ پیچھے کا سفر طے کر رہی ہوتی ہے اور آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اسی طرح ہم سب کو مل کر نیکی اور بھلائی کے میدان میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے، جہاں نیکی کا کام ہو، جہاں بھلائی کا کام ہو، جہاں اچھی بات کرنے کی بات ہو، اور جہاں برائی ہو وہاں ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے ایسا تعلق رکھنا چاہیے جو بھلائی اور نیکی کے اوپر قائم ہو، برے تعلقات کو ختم کر دینا چاہیے۔
پھر جو بھی فتنے ہمارے معاشرے کے اندر آئیں، چاہے وہ ظاہر ہوں، پوشیدہ ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سب کو مل کے چاہیے کہ جو فتنے مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں ان کا مقابلہ کریں، چاہے وہ افکار کے حوالے سے فتنے ہیں یا اور کسی قسم کے فتنے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر آ رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کو یکجان ہو جانا چاہیے، سب کو مل جانا چاہیے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی بہتری اپنے اندر قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، امت اسلامیہ کو اپنے سارے حصوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک حصہ امت اسلامیہ کا ایک مشکل میں مبتلا ہے اور باقی امت اسلامیہ جو ہے وہ اپنے مزے میں ہے، بلکہ ساری امت کو درد کا احساس کرنا چاہیے اپنے سارے حصوں کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمانوں کی باہمی مودت اور محبت اور بھائی چارے کی مثال ایک جسم کسی ہے جس میں سے ایک حصہ اگر بیمار ہو یا ایک حصہ اگر تکلیف میں ہو تو سارا جسم جو ہے وہ بے تابی میں رہتا ہے، بخار میں رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر کوشش کریں کہ ہم تمام طرح کے فتنوں کو ختم کریں اور ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کا احساس پیدا کریں اور اس کو جگائیں۔ پھر امت کی اصلاح کے لیے سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، یعنی عملی میدان میں باتوں سے آگے بڑھ کے عملی میدان میں ہمیں چاہیے کہ عملی میدان میں ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے اور اس کے اندر کیا اصلاح کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم اس کو درست کر سکیں، اپنے اندر جو غلطیاں ہیں اس کو درست کر سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو امت اسلامیہ ہے یا جو شریعت اسلامیہ ہے اس میں ایک جگہ بیٹھ جانے کی یا آگے نہ بڑھنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی امت اسلامیہ یا شریعت اسلامیہ آگے بڑھنے کی طرف ہمیشہ بلاتی ہے کہ آگے بڑھو، رک نہ جاؤ یا پیچھے کی طرف نہ جاؤ یا سستی اختیار نہ کرو یا کاہلی اختیار نہ کرو۔ سستی اور کاہلی کی جگہ دین اسلام میں نہیں ہے، یہ آگے بڑھنے کا دین ہے، یہ ترقی کا دین ہے، یہ تعمیر کا دین ہے، یہ ہمیشہ مسلمانوں کو آگے کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا، اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے کہ کام کیجئے، محنت کیجئے، عمل کیجئے، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ بھی دیکھے گا آپ کیا کرتے ہو، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے۔ پھر امت اسلامیہ کے اندر جو خرابیاں پھیل گئی ہیں ان کا علاج کرنے کی بھی ضرورت ہے، ان کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو برائیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں، یہ حالات جو ہمارے بدل گئے ہیں، ان کو پھر سے اچھے حالات میں بدلا جا سکے، واپس اچھے حالات کی طرف جایا جا سکے۔ ان میں اولین چیز یا اہم ترین چیز جو امام صاحب نے بیان کی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے اوپر زیادتیاں کرنے سے رک جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنے سے منع کیا ہے، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، ایک دوسرے کی جان کو ٹارگٹ کرنا یا ایک دوسرے کی عزت آبرو کو ٹارگٹ کرنا، ایک دوسرے کے مال کو ٹارگٹ کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو تباہی کا ذریعہ ہیں، ہلاکت کا ذریعہ ہیں۔ اور بھلا اس امت کا کیا حال ہوگا جس میں یہ ساری برائیاں ایک ہی ٹائم پہ اکٹھی ہو گئی ہوں، جیسا کہ بدقسمتی سے آج ہمارے امت اسلامیہ کے اندر یہ ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ لوگوں کے نفس بھی محفوظ نہیں ہیں، جانیں بھی محفوظ نہیں ہیں، لوگوں کے مال بھی محفوظ نہیں ہیں، لوگوں کی عزت آبرو بھی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہے، اللہ نے اس کے لیے دردناک سزا تیار کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی برائیوں سے اور ایسی بیماریوں سے اور ایسی خرابیوں سے دور رہیں جو امت اسلامیہ کو انحطاط کی طرف لے کر جانے والی ہے، جو امت اسلامیہ کو تباہی کی دہلیز کی طرف لانے والی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ایسے کام کریں جن سے امت کا حال بدلے، بہتری کی طرف جائے۔ بہت سے اسباب امام صاحب نے بیان فرمائے ہیں اور پھر اپنی خطبے کے آخر میں بہت سے مسلمانوں کے لیے دعائیں بھی کی ہیں، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی اور بارش کے لیے بھی دعائیں کی ہیں، جس کی ضرورت آج پاکستان کو بھی بہت زیادہ ہے، اور امت اسلامیہ میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جگہ بنائی ہے یا زمین بنائی ہے، جہاں جہاں ضرورت ہے بارش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو رحمتوں کی بارشیں عطا فرمائے، سب کو بارشوں کی جو نعمت ہے اس سے نوازے اور حالات کو درست کر دے، اور جتنے موسم کی وجہ سے بیماریاں آج پھیلی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دور کر دے۔ اس پر خطبہ مکمل ہوتا ہے ناظرین۔